رات لوگوں کا انتظار کرتا ہے، بلکہ رمضان المبارک کی ہر رات رات میں تو کرتا ہے، لیکن وہ ایک انعام کی رات ہوتی ہے نا۔ بالکل، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس وقت ملتی ہے کہ یقیناً جس وقت کوئی روزہ دار سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے وہ شام کے وقت روزہ افطار کرتا ہے تو انجانی سی خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ سب سے پہلا کرم یہ ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں سارا دن بھوکا رہا ہوں۔ مطلب اس کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے، ایک تو وہ مطلب روزہ افطار کرتا ہے، پھر بے شمار نعمتیں اس کے آگے پڑی ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہوتا ہے۔ دوسرا پھر اس ٹائم پہ جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے، روزہ دار جو بھی اللہ سے مانگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن اس کو میں خوش کروں گا۔ ایک خوشی اس دن اس کو میسر آئے گی۔ وہ خوشی کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندہ جائے گا، بندے کے نامہ اعمال میں اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن وہ روزہ دار رہے گا، اس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزے رکھا ہے اور رمضان المبارک کا اہتمام کیا ہے، احترام کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن پھر بندے کو خوش کرے گا۔ یہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ راضی ہو کے، پہلے تو راضی ہو جا، بعد میں تجھے راضی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندہ مومن جائے گا تو جیسی بندے کی خواہش ہوگی مسلمان کو وہ عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے گا۔ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور یہ ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کرتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کی طلب پوری کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب جو کوئی روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اچھا، ایک میں آپ کی ہی بات سے کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان المبارک میں پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ عام مہینوں میں بھی تہجد کا ٹائم پہ تو اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ میرے سے کچھ مانگ لو، اس ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں مطلب اس کا کیا خاص کیا ہے؟ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن جتنی عطا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرماتا ہے اتنی عام دنوں میں نہیں فرماتا ہے۔ جس قدر رحمت رمضان المبارک میں ہوتی ہے عام دنوں میں اتنی رحمت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنے لیے خاص کیا ہے، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، بالکل اسی طرح حج اگر کوئی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے لیے ہی کیوں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ انسان دکھلاوے کے لیے حج بھی کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے وقت ریاکاری سے کام لے سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں ریاکاری آتی ہے، لیکن روزہ واحد اللہ کی عبادت ایسی ہے اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہے۔ ریاکاری آ ہی نہیں سکتی، کس سے ریاکاری انسان کرے گا؟ انسان کی علیحدگی میں، اس کی خلوت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کوئی اپنے جسم کی صحت کے لیے رکھتے ہیں، کوئی اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، اور ہندوازم میں اپنی عورتیں اپنے خاوندوں کی عمر کے لیے یا ان کی راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، یہ واحد دین اسلام ہے جس میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، اب میں اس کو راضی کروں گا۔ اور پھر یہ اسی لیے تو فرمایا کہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ مشک و کستوری عنبر سے بھی زیادہ
میرے ہاں پسندیدہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی دوسرا دروازے سے نہیں جا سکتے۔ اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور یہ باب الریان ایسا ہے کہ جس کو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہے، پرہیزگار ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہیں اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی دروازے سے وہ گزر سکتا ہے۔ تو یہ جو روزہ دار ہیں اس کے لیے یہ باب الریان ہی کیوں خاص متعین کیا گیا؟ باب الریان اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رمضان المبارک کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جو آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کے اندر تمام احکامات کو بجا لاتا ہے، ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، مکمل طریقے سے حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کرتا ہے، حقوق عباد کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا نزول کس لیے ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کو اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ رمضان المبارک پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے لیکن تمہارے لیے اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ جس وقت کوئی انسان متقی بن جائے گا اور تقوی کو اختیار کر لے گا، ہر مشابہ چیز سے اپنے دامن کو بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہر امر پر پابند رہے گا، اس کے ہر منع کردہ کام سے وہ رک جائے گا، یہاں سے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات آ جاتے ہیں، تمام اوامر آتے ہیں، تمام نواہی آتے ہیں۔ اگر انسان مخلص ہو کے اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے ایک کام صرف روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ روزہ ہی کی برکت سے تمام اعمال کے کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باب الریان کو خاص کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نا، یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ لیں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، یہ لوگوں کے سامنے ایسے بنا پھرتا ہے، جبکہ روزہ کا تعلق تو انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، خلوت کے ساتھ ہے۔ خلوت میں یا تو وہ بندہ جانتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے، قیامت کے دن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے رہے ہیں۔ اب جو لوگ دکھلاوا کرتے تھے، جن کا روزہ نہیں ہوتا تھا، وہ باب الریان سے جس وقت نہیں گزریں گے، ان کے اس عمل کے متعلق لوگ بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے